ہم اپنا رد عمل دیتے رہیں گے، وہ حق ہم اپنا محفوظ رکھیں گے، لیکن تاہم ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ، اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل ہو یا جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ جو ایمنسٹی ادارے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں کر آخر مسلمانوں کے عبادت گاہ مسجد میں عین جمعے کی عبادت کے دوران اس قسم کا صفاقانہ واقعہ رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک منظم انداز کے ساتھ ہوا ہے، جس کی بڑی منصوبہ بندی کی گئی ہے، پوری پلاننگ کے تحت ایسا ہوا ہے۔ تو کیوں وہاں کے جاسوسی ادارے اس سے ناواقف رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کی منصوبہ بندی کا کوئی راستہ نہیں روکا جا سکا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہیں۔ ویسے تو ہمیشہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ صرف اسلامی دنیا کو ہی فوکس کرتی ہے۔ اگر اسلامی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اسی کا نام دہشت گردی رکھا جاتا ہے، لیکن آج جو نیوزی لینڈ میں ہوا ہے اس نے تو ایک تاریخ کا انتہائی بدترین واقعہ ہوا ہے، اور خود نیوزی لینڈ کی حکومت نے اپنے ملک کی تاریخ کا انتہائی سیاہ واقعہ اس کو قرار دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا کیوں ہوا، اس کا راستہ کیوں نہیں روکا گیا، اور اس پر بین الاقوامی اداروں کا رد عمل کیا ہوگا، وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے، یہ سب وہ سوالات ہیں کہ جو اس وقت تک ہمیں اس کے جواب کا انتظار رہے گا۔ بہرحال ہم ان شہداء کے ساتھ اور زخمیوں کے ساتھ اور ان کے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ بھرپور اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس صفاقانہ واقعے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی قوتیں اس واقعے کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیں، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔